بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں مخاطب ہوں اپنی قوم سے، اپنی آنے والی نسلوں سے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کیوں پیچھے جا رہا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں آئین اور قانون کی بحالی نہیں چاہتے۔ یہ اصل میں صحرا نیوٹرل کے سر جاتا ہے، وہی ہمارے ملک میں، وہی اپنی قوم پہ آئین قانون کی بحالی نہیں چاہتے۔ اب دیکھیں، ایچیسن کا واقعہ ہوا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ جو وہاں پہ پرنسپل تھے مائک تھمسن، وہ جو آئین قانون، جو رولز ریگولیشن تھے ایچیسن کے، وہ بحال رکھنا چاہتے تھے، لیکن بلیغ الرحمان جو ہمارے گورنر ہیں نون لیگ کے، انہوں نے اس پرنسپل کو لیٹ ڈاؤن کیا، اس کو پریشرائز کیا، اور یہ کہا کہ وزیروں کے بچوں کی فیس معاف ہونی چاہیے، اس کے بچوں کی فیسیں معاف ہونی چاہیے، لیکن وہ اصول پہ ڈٹ گیا اور اس نے ایسا کرنے سے قطعی انکار کر دیا، اور اسی بنا پہ اس نے شرائط نہ مانی اور ریزائن دینا بہتر سمجھا۔ رولز ریگولیشن کو توڑنا مقدم نہیں جانا، نیوٹرلز کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو اس نتیجے میں اس کو پاکستان سے جانا پڑ گیا۔ اب دیکھیں، حلقہ پی پی 133 جو سیٹ تھی ننکانہ صاحب میں، جو پی ٹی آئی کے دوست جیتے تھے، ایم پی وہاں پہ منتخب ہوئے تھے، اس کو الیکشن کمیشن نے ہرا کر نون لیگ کے رانے ارشد کو وہاں سے جتا دیا ہے۔ یہ حقیقت میں پلان ہے، 9 مئی واقعہ بھی ایک پلان ہے، جو 8 فروری کے بعد 9 فروری اور 10 فروری بھی پلان ہے۔ یہ سارا پلان ہے لندن، اس کے مطابق کیا جا رہا ہے، کیونکہ 2/3 کی اکثریت مطلوب ہے نیوٹرلز کو بھی اور قاضی فائزی صاحب چیف جسٹس پاکستان کو بھی۔ ان کو پتا ہے کہ ہمیں اگر ایکسٹینشن ملنی ہے، کانسٹیٹیوشن میں اگر کوئی امینڈمنٹ ہونی ہے، تو 2/3 کی وہاں سے اکثریت نون لیگ کی ہوگی، پیپلز پارٹی کی ہوگی، تو دین آئین کو ہم موم کی بتی بنا کے جیسے جی چاہے گا اس کو تبدیل کریں گے، اور اس لیے یہ سارا گرونا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور ساری قوم کو پتا ہے کہ 8 فروری کو قوم نے معلوم اور نامعلوم اور 13 پارٹیوں کا نام و نشان دفن کر دیا تھا۔ ان کی پاکستان سے حیثیت جو تھی وہ دفن کر دی تھی، لیکن انہوں نے فارم 47 49 میں جو پلے کیا، اس میں یہ کیا کہ انہوں نے جتنے پی ٹی آئی کے ایم پی ایم این اے جیتے تھے، ان سب کو انہوں نے ان کے ووٹ ڈبل سٹمپنگ کر کے ختم کر دیے، وہ بوگس ڈکلیئر کر دیے، اور جس کو جتوانا تھا، جس سیٹوں کی ڈن ہوئی تھی، لین دین ہو گیا تھا، اس کی سپاری مل گئی تھی سیٹوں کی، وہ انہوں نے جتوا دی۔ اور اب 2/3 کی اکثریت کے لیے جس جگہ پہ بھی نون لیگ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ ہم وہاں سے جیتے، تو نیوٹرلز جو جیتے ہوئے پی ٹی آئی کے ایم این ایم پی ہیں، ان کی سیٹیں ختم کر رہے ہیں، اور 2/3 کی اکثریت کر کے امینڈمنٹ کر کے ملک کا انہوں نے معاشیت کا، سیاست کا بڑا غرق کرنا ہے، جو کسر رہ گئی ہے۔ دیکھیں، 9 مئی کا واقعہ ہوا، ساری دنیا کے پاس کیمرے ہیں، ہمارا لوکل میڈیا کے پاس بھی کیمرے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کے پاس بھی کیمرے ہیں، ہمارے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی لگے ہوئے ہیں۔ کوئٹہ میں حملہ ہو رہا ہے، گجرانوالہ میں کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہو رہا ہے، لاہور میں ہو رہا ہے، کوئٹہ میں ہو رہا ہے، جس جگہ پہ بھی ہو رہا ہے، وہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج موجود تھی۔ لیکن ماشاءاللہ ہمارے نیوٹرلز اتنے عقل کے اندھے ہیں کہ کسی جگہ سے بھی انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج جتنے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا ہے وہ پروسیکیوشن کو نہیں دی۔ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ کیمرے ٹوٹ گئے تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ کیمرے میں صرف آنکھ ہوتی ہے، جو اصل اس کی سٹوریج ہوتی ہے وہ پیچھے کمرے میں ہوتی ہے، وہ کیمرے کے اندر سٹوریج نہیں ہوتی۔ لیکن قوم کو، ان کو پتا ہے کہ قوم نہیں جانتی، لیکن قوم سب کچھ جان چکی ہے۔ ان کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہیں، جن لوگوں نے حملے کروائے تھے، کیے تھے، وہ سب ان کو معلوم ہے، لیکن صرف پی ٹی آئی کو وکٹیمائز کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا، اور وہ پی ٹی آئی کو وکٹیمائز کیا بھی گیا ہے۔ جو عمران خان کو جیل میں یہ وکٹیمائز کر رہے ہیں، وہاں اس کو سیریس تھریٹ دے رہے ہیں، وہاں جی ایچ کیو کے قریب تر
अडयाला जेल, और वहां पे दिन रात खतरा है कि वहां पे दहशत गर्द ना घुस जाए, वहां पे टारगेट किलिंग ना हो जाए। लानत है ऐसी एक नंबरी पे कि घर के अंदर भी एक पूरी दुनिया का इंटरनेशनल लीडर है, उसको घर के अंदर जेल की बैरक के अंदर भी खतरा महसूस करवा रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। और जबकि हम अगर भारत को देखें, भारत के वजीर दिफा ने जो बयान दिया है वो बड़ा काबिल जिक्र है। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने क्या कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर जाके घुस के मारेंगे। वहां पे हमारे न्यूट्रल्स, हमारी सियासी जमातें बिल्कुल खामोश हैं, किसी ने उनका जवाब नहीं दिया, किसी जगह पे उनको रिबटल नहीं किया, रिटेलिएशन नहीं दिया, क्योंकि हम तो अपने कामों में मसरूफ हैं कि जजेस के कमरों के अंदर कैमरे कैसे होने चाहिए, वो नाइट विजन होने चाहिए, और वो उनकी साउंड भी वो कैप्चर करते हुए ऐसे होने चाहिए कैमरे। अपनी सरहदों के, अपने कोर कमांडर हाउस के, अपनी जीएचक्यू के कैमरों का कोई फिक्र नहीं है। वो किसी प्रोसिक्यूशन केस में 9 मई के वाकया के बाद किसी प्रोसिक्यूशन केस में इन्होंने सीसीटीवी फुटेज नहीं दी, क्योंकि इनको पता है कि ये बजाते खुद मुलव्वस हैं, और सारी दुनिया को पता है कि उसका तरतीब देने वाला, उसकी तहरीर करने वाला कौन है। वो मोहसिन नकवी है, वो डॉक्टर उस्मान आईजी पंजाब है, वो हमारा अनवारुल हक कक्कड़ है, वो जिसको साबका हमारी अबूरी हुकूमत में जिसको हमने वजीर इत्तलात बनाया हुआ था, मीर जो हमारे बड़े होनहार आमर मीर साहब वजीर इत्तलात थे, उसको सारा पता है। लेकिन अब उसको भी दोबारा नवाजने का, जिस तरह इनको काकड़ को नवाजा गया है, जिस तरह मोहसिन नकवी को नवाजा गया है, फैसल वाडा को नवाजा गया है, और आमर मीर को अब नवाजने की सोचा जा रहा है, क्योंकि न्यूट्रल को